آج ہم بات کریں گے ایک سنگین سماجی برائی غیبت گاسپس کی، جو نہ صرف اس دنیا میں معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کرنے کا سبب بن رہی ہے بلکہ دوسری دنیا میں جہنم کا پیٹ بھرنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ بننے والی ہے۔ چائے نہیں پی آپ نے ابھی تک؟ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ بس ذہن آفس میں ہی الجھا ہوا ہے، خواہ مخواہ ایک مصیبت کھڑی ہو گئی۔ یا پھر کسی نے چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے تو امتیاز کی بھلائی کے لیے کہا تھا کہ محسن سے بچ کے رہنا، وہ آپس کی باتیں باس تک پہنچا دیتا ہے، اور امتیاز نے سیدھا جا کر یہ بات محسن کو ہی بتا دی۔ اسے کہتے ہیں آبیل مجھے مار۔ آپ کو کسی کی چغل خوری کی سوجھی کیا تھی؟ واہ بھائی واہ، اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ بھول گئی آپ کس طرح تیسری منزل والی مسز گلزار اور 18ویں منزل والی مس جینس میں لڑائی کروا دی تھی آپ نے؟ پھر کیسے بیچاری جینس روتے ہوئے یہ اپارٹمنٹ چھوڑ کر گئی تھی؟ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو سامنے والی آنٹی نے بتایا تھا کہ کیسے اکثر مسٹر گلزار لفٹ سے 3rd فلور پر اترنے کی بجائے 18th فلور تک جاتے ہیں۔ میرے منہ سے تو یہ بات بالکل اتفاقیہ طور پر مسز گلزار کے سامنے نکل گئی تھی۔ حالانکہ گلزار صاحب تو بس کبھی کبھی مس جینس کی سامان لے جانے میں مدد کر دیتے تھے۔ ہاں، آدھا کلو سامان کے لیے مدد کرتے تھے۔ نہیں، 5-6 کلو سے کم سامان کے لیے تو اس بیچاری نے کبھی میری مدد بھی قبول نہیں کی۔ کیا؟ بیک بائٹنگ یعنی غیبت کرنا تو ہر انسانی معاشرے میں ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ زیادہ تر دشمنی یا حسد کے باعث دوسروں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کئی بار ہم دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کو محض فن یعنی مزہ لینے کے لیے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ تو گوسپ کرنا ہوا نا؟ جی، لیکن گوسپ کرنا بھی غیبت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ کچھ دانشور تو گوسپ کا ترجمہ چغل خوری کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ معاشرے پر بیک بائٹنگ کے نہایت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا ہدف بننے والے لوگوں کی زندگی غم، شرمندگی، ناکامی اور تباہی کی طرف دھکیل دی جاتی ہے۔ چھپانمی کے موضوع پر ہمارے پچھلا ایپیسوڈ تھوڑا سا مختلف آپ کو لگا ہوگا۔ جی ہاں، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سوچ سارے کا پلیٹ فارم ہر قسم کی سوچ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے۔ ہماری مزید حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ غیبت کے تباہ کن معاشرتی مضمرات کے باعث دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے اس سماجی ناسور کو نہایت ناپسند اور کئی مذاہب نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور اسلام تو کہتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ غیبت کیا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے وہ ناپسند کرتا غیبت ہے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا اگر وہ بات سچی ہو تو؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات سچی ہو تو غیبت، اور اگر جھوٹی ہو تو یہ بہتان ہے۔ تو اب یہاں گوسپ اور بیک بائٹنگ کے ساتھ ساتھ سلینڈرنگ یعنی بہتان کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ کسی شخص کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اگر وہ موجود ہوتا تو اسے بری لگتی غیبت یا بیک بائٹنگ کہلاتا ہے۔ یہی باتیں اگر تحریر کی جائیں یا اشارتاً سمجھائی جائیں تو بھی غیبت یا بیک بائٹنگ ہی کہلائیں گی۔ گوسپ بھی غیبت کی ایک قسم ہے۔ کسی کی ذاتی زندگی یا شخصیت کے بارے میں زیادہ تر چٹپٹی باتیں کرنا، خاص طور پر جب دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ باتیں خوب پھیلیں، گوسپ کہلاتا ہے۔ اس فعل کو افواہ سازی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر پیٹھ پیچھے کی گئی باتیں جھوٹی ہوں تو یہ بہتان یعنی سلینڈرنگ میں شمار ہوتا ہے، اور یقیناً معاملے کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ مشہور قدیم یونانی فلسفی سقراط نے کسی کے بارے میں بولنے یا سننے کو 3 چھلنیوں کی کسوٹی سے مشروط کرنے کا مشورہ دیا تھا، یعنی کسی تیسرے شخص کے بارے میں صرف وہ بات بولو یا سنو جو سچی ہو، اچھی ہو اور کارآمد ہو۔ گاسپس کا زور داغ دہلوی صاحب کے دور میں بھی خوب رہا ہوگا، تبھی حضرت فرما گئے دل لگی ان کی دل لگی ہی نہیں، رنج بھی ہے فقط
हंसी ही नहीं। वैसे ये बात तो बहुत नामुनासिब दिखाई देती है कि गलती कोई करे और खुमियाजा कोई और भुगते। जी, इसीलिए मेरा ख्याल है कि गीबत और गॉसिप्स का हदफ बनने वाले शख्स को ढीठ बन जाना चाहिए, यानी अपना काम करता रहे और बातें बनाने वालों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे। जैसा कि जॉन एलियट साहब ने अपने एक शेर में फरमाया, बहुत अफसोस हुआ मुझको कि अब वो खो चुका मुझको। हाँ, ऐसा मुमकिन है अगर दुनिया काम करते रहने दे तब। वैसे मेरा मशवरा ये है कि अपनी ज़ाती नौयत की बातें ज़्यादातर लोगों से शेयर करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। इस किस्म के हालात से बचने के लिए ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार जरूर करनी चाहिए। जैसा कि किसी शायर ने कहा, राज पहुँचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। लेकिन चंद सूरतों में पीठ पीछे बात की भी जा सकती है, जैसे अगर कोई अहम काम के सिलसिले में मशवरा तलब करे या किसी बुराई या ज्यादती के अजाले के लिए बाअसर शख्स या इदारे के साथ रुजू करने के लिए। अच्छा, आपकी वालिदा माजिदा इंशाल्लाह इतवार को आ रही है ना हमारी तरफ? हाँ, अम्मी ने कहा तो है। खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिए। खैर तो है, इस बार अम्मी के आने की बहुत खुशी हो रही है आपको। मैं सोच रहा हूँ अपने साथ होने वाले जालिमाना सलूक के बारे में उनको बता ही दूं। आपके साथ कौन जुल्म कर रहा है और दूसरे अम्मी बेचारी के अख्तियार में है क्या, और उनकी सुनता कौन है? मगर आप तो सुनती हैं। But I'm gonna tell Mr. Everybody. शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ।